السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو موضوع مکمل ہوئے تھے، حرکات اور تنوین، اور وہ دونوں الگ الگ مشقوں میں تھے۔ ابھی یہ دونوں موضوع، دونوں قسم کے نشانات، علامات ایک ہی مشق میں، یعنی دونوں تنوین اور حرکات، یہ دونوں قسم کے نشانات ایک ہی لفظ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پڑھنے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے گزشتہ نشست میں تشریح میں دیکھا تھا۔ ابھی اسی تشریح کے مطابق ان الفاظ کو حرکات اور تنوین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل، خلق، صدق، یدک، بلغ، طبع، جعل، فعل، نذر، نذر، ذکر، کسب، ابل، رسل، صحف، ثلث، سدس، حرم، ربع، حمید، خطف، ملک، تزید، تجد، یلج، قتل، سئل، قرئ، قمر، کبر، حشر، احدا، مرضا، عملا، هدى، طرا، مسد، ثمن، سخط، زلل، فئة، عنق، نفر، صمد، غضب، لعب، أذن، كتب، درجة، قردة، علقة، سفرة، شجرة، قطرة۔ تو لیجئے جناب، ہم نے مشق تنوین اور حرکات کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ تشریح میں کون سی چیزیں تھیں جن کے مطابق ہم نے، یا کون سی ہدایات تھیں جن کے مطابق ہم نے اس مشق کو پڑھا ہے۔ تو آئیے ہدایات دہراتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1 یہ ہے کہ روان اور جوڑ دونوں طرح سے پڑھنا ہے، روان اور ہجے کر کے۔ ہم نے صرف روان سے پڑھا ہے ابھی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ حرکات اور تنوین صحیح اور اچھے سے ادا کرنے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ حرکات اور تنوین باقاعدہ اور اچھے سے ادا ہوں۔ اور پھر خصوصی احتیاط ہے حروف مستعلیہ، یعنی موٹے حروف کے لیے، کہ موٹے حروف کو موٹا ہی ادا کرنا ہے، اس کی بھی ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جوڑ کیسے کرنا ہے۔ تو جوڑ کرنا ہم نے چونکہ ابھی جوڑ سے نہیں پڑھا، اس لیے پہلی 3 ہدایات پر ہم عمل کر چکے ہیں۔